بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد. اچھا، یہ پیچھے کچھ مسئلے رہ گئے ہیں. یہ جو تھا تو اس کو کیونکہ ہم اس سے کر لیں گے تفصیلی بہتی زیور سے کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کی بجائے ہم کیا کر لیتے ہیں، جو چیزیں تل کر بکتی ہیں ان کا بیان یہاں سے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ جی اس میں سے جو چیزیں ہمیں تھوڑے سے مشکل بھی تھے وہ. اور آج کل کیونکہ وہ پیسہ استعمال بھی نہیں ہوتا، سونا چاندی والا جو پیسہ تھا، روپیہ تھا، وہ استعمال نہیں ہوتا، تھوڑا سا تبدیلی آ جاتی ہے. ابھی دیکھیے جناب، جو چیزیں تل کر بکتی ہیں ان کا بیان. مسئلہ نمبر 19. اب ان چیزوں کا حکم سنو جو تول کر بکتی ہیں، جیسے اناج، گوشت، لوہا، تانبا، ترکاری، نمک وغیرہ. اس قسم کی چیزوں میں سے اگر ایک چیز اسی قسم کی چیز سے بیچنا اور بدلنا چاہو، مثلا ایک گیہوں دے کر دوسرے گیہوں لیے، یا ایک دھان دے کر دوسرے دھان لیے، یا آٹے کے عوض آٹا، یا اسی طرح کوئی اور چیز غرض کے دونوں طرف سے ایک ہی قسم کی چیز ہے، تو اس میں بھی ان دو باتوں کا خیال رکھنا واجب ہے. ایک تو یہ کہ دونوں طرف بالکل برابر ہو، ذرا بھی کسی طرف کمی بیشی نہ ہو ورنہ سود ہو جائے گا. دوسری یہ کہ اسی وقت ہاتھ در ہاتھ دونوں طرف سے لین دین اور قبضہ ہو جاوے. اگر قبضہ نہ ہو تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ دونوں گیہوں الگ کر کے رکھ دیے جائیں. تم اپنے گیہوں تول کر الگ رکھ دو کہ دیکھو یہ رکھے ہیں، جب تمہارا جی چاہے لے جانا. اس طرح وہ بھی اپنے گیہوں تول کر الگ کر دے اور یہ کہہ دے کہ یہ تمہارے الگ رکھے ہیں، جب چاہو لے جانا. اگر یہ بھی نہ کیا اور ایک دوسرے سے الگ ہو گئی تو سود کا گناہ ہوا. یہ دیکھنا بچوں، خیال کرنا. دیکھو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر نا ایک آٹا پڑا ہوا تھا. آپ نے کہا کہ چلو جی، آپ نے دوسرے ایک تو ہے نا کہ آپ قرض پہ لیتے ہو کہ جناب آٹا نہیں پڑا ہوتا، کسی پڑوسن سے منگوا لیا. ایک ہے کہ آٹا پڑا ہوا ہے تو آپ کہتے ہو کہ جناب ایسا کریں کہ آپ ہمارے گھر میں یہ آٹا پڑا ہوا ہے، 1 کلو پڑا ہوا ہے، لیکن یہ میرے بیٹے کو اچھا نہیں لگ رہا یہ والا آٹا. تو آپ ایسا کریں کہ آپ کے گھر میں اگر کلو آٹا ہے نا تو وہ آپ ہمیں دے دیں، ہم آپ کو یہ کلو آٹا یہ والا دے دیتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے، شرط یاد رکھو. جب دونوں طرف ایک ہی چیز ہے، ایک ہی جنس کی چیز ہے، مثال کے طور پہ دونوں طرف آٹا ہے، دونوں طرف گندم ہے، دونوں طرف گوشت ہے، دونوں طرف لوہا ہے، دونوں طرف، اور آپ کو اس کی جنس سے بدل رہے ہو، تو شرط کیا ہے کہ برابر برابر ہونا چاہیے، کمی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ایک آٹا 40 روپے کلو اور ہو سکتا ہے ایک آٹا 60 روپے کلو، لیکن کوالٹی کا فرق کا نہیں دیکھا جائے گا. جب آپ اس کو ایکسچینج کر رہے ہو نا، تو اب اس میں کیا کرنا ہے، آپ نے برابر برابر دینا ہے، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہاتھ در ہاتھ ہونا چاہیے، آپ لو اور پھر دے دو. یہ نہیں ہے کہ جناب علی آپ نے کہا کہ جی مجھے دے دو اور میں بعد میں تمہیں جو ہے نا وہ دے دوں گی اس میں سے. تو اب ایسا نہیں کریں گے. ہاں اگر آپ نے ادھار مانگا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ جی ایسا کریں کہ ہمیں جو ہے نا ادھار کچھ آٹا دے دیجئے، تو ہم آپ کو ادھار وہ دے دیں گے، تو وہ اور مسئلہ ہے. لیکن جب آپ خرید و فروخت کا معاملہ کر رہے ہو نا، کہ اس کو ایکسچینج کر رہے ہو، تو پھر اس صورت میں کیا ہے، اس صورت میں فوراً ہونا چاہیے، یا کم سے کم اس کو جدا کر کے رکھ دینا چاہیے کہ دیکھو ادھر پڑے ہوئے ہیں، تم نے اٹھا لینے ہیں یہ چیزیں جو ہیں، ورنہ جو ہے سود کا گناہ ہوگا. ٹھیک ہے نا، یہ حدیث میں آتا ہے، 6 چیزوں کے بارے میں آتا ہے، الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر. ٹھیک ہے نا، تو گندم کو گندم کے بدلے میں، جو کو جو کے بدلے میں، نمک کو نمک کے بدلے میں، سونے کو سونے، چاندی کو چاندی کے بدلے میں. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا یہ ساری کی ساری وہ چیزیں چل رہی ہیں وہاں پہ، تو اس لیے یہ برابر برابر بھی ہونا چاہیے اور ہاتھ در ہاتھ بھی ہونا چاہیے. مسئلہ نمبر 20. خراب گیہوں دے کر اچھے گیہوں لینا منظور ہے، یا برا آٹا دے کر اچھا آٹا لینا ہے، اس لیے اس کے برابر کوئی نہیں دیتا. تو سود سے بچنے کی ترکیب یہ ہے کہ اس گیہوں یا آٹے وغیرہ کو پیسوں سے بیچ دو کہ ہم نے اتنا آٹا 2 آنے کو بیچا، پھر اسی 2 آنے کے عوض میں سے اچھے گیہوں لے لو، یہ جائز ہے. دیکھو مثال کے طور پہ آپ کے پاس کیا پڑا ہوا ہے، ایک آٹا پڑا ہوا ہے، لیکن وہ آپ کو پتا ہے کہ جناب یہ آٹا کیا ہے، مزے کا نہیں ہے. اب آپ کیا کہتے ہو، آپ کہتے ہو یار کلو آٹا دے کے نا اچھا آٹا لے لیتے ہیں. تو اب آپ نے کیا، ٹھیک ہے نا، تو سیم چیزیں کیوں چینج نہیں کرتے ہیں، سیم چیزیں چینج نہیں ہوتی، یہی تو بتا رہے ہیں. دیکھو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وہ آٹا مزے کا نہیں ہے اور آپ کی پڑوسن ہے اس کے پاس آٹا جو ہے وہ اچھا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کہتے ہو کہ جی انہوں نے کیا کرنا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آٹا جو ہے نا وہ تو ویسے استعمال ہو جائے ان کے ہاں، تو آپ نے ان سے کہا کہ جناب اگر یہ ہمیں آٹا دے دیں، تو تب بات ہو رہی ہے. تو اب آپ نے آٹا دیا اس کو. یا دیکھو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ لوگ تو نہیں، ہم تو کیونکہ پینڈو لوگ ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ جب گندم جو ہوتی ہے نا بالکل تازہ تازہ پستی ہے نا، جب تازہ آٹا پستا ہے تو یاد رکھو جب اس آٹے کو آپ بھونتے ہو نا، تو وہ تھوڑا سا کیا کرتا ہے، بعد وہ روٹی جو ہے نا ٹوٹ جاتی ہے، روٹی ٹوٹ رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ میں آج ہی ابھی کیا کروا کے آیا، گندم
پسوا کے لایا، اور ابھی کیا کرنا تھا میں نے، جو ہے نا وہ کرنا ہے، جو ہے روٹی بنانی ہے، تو آٹا اگر گوندیں گے تو اس روٹی کو اس کر کے رہیں گے تو تازہ بالکل ہوگا نا، تو روٹی ٹوٹتی ہے اس وقت، ٹھیک ہے. تو آپ کیا کرتے ہو، آپ جا کر آپ دوسرے آدمی سے کہتے ہو، یار آپ سائے سے کہا کہ جناب آپ کے پاس کوئی آٹا پڑا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں جی پڑا ہوا ہے، ایسا کریں کہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں 1 کلو آٹا دے دیتے ہیں، آپ ہمیں 1 کلو آٹا دے دیجیے، تو ہوتا ہے نا ایکسچینج کر لیتے ہیں بندہ جو ہے. جب بات ہو کوالٹی میں فرق ہوتا ہے، ایک آٹا جو ہے وہ ایسا ہے، دوسرا آٹا جو ہے اتنا وہ نہیں تھا اس میں سے، تو اس میں سے دے رہے ہیں آپ جو ہے. تو خراب گیہوں، اب ظاہری بات ہے جب گندم اگر آپ دو گے خراب گیہوں تو آپ کو وہ نہیں دے گا، اچھی گیہوں تو نہیں دے گا، وہ کہے گا آپ مجھے آپ مجھے 2 کلو دو گے، میں آپ کو 1 کلو دوں گا، تب جو ہے حالانکہ یہ سود ہوگا. تو اب اس کا طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ نہ کرو کہ جناب میں 2 کلو آپ کو آٹا گندم دے رہا ہوں تو آپ مجھے 1 کلو گندم دے دو، نہیں، بلکہ آپ یہ کرو، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے نا اس میں سے آپ یہ کرو کہ آپ ان سے کہو کہ جناب ہم آپ کو اتنے پیسوں کا بیچ رہے ہیں، مثال کے طور پہ میں 2 کلو آٹا آپ کو بیچتی ہوں مثال کے طور پہ جی 40 روپے کا، ٹھیک ہے نا، اور 1 کلو اس نے بیچ دیا، آپ نے اس کو دے دیا. اب آپ سے کہا کہ جناب آپ کے پاس جو 1 کلو آٹا پڑا ہے نا، میں 40 روپے کا آپ سے خریدتی ہوں، تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ سود سے بچنے کا طریقہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. یہ ہوا بھی تھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ہیں وہ آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور خیبر کی کھجوروں کا معاملہ تھا، تو ان کا کہ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، ہمارے پاس کھجور جو ہوتی ہے وہ اچھی نہیں ہوتی ہے، اور دوسری طرف کھجور کیا ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے. تو اب ہم کیا کریں، اگر ہم ردی کھجور دے کے اچھی کھجور لینا چاہیں تو کیا کریں، کہ اگر ہم 1 سال کھجور دے کے 2 سال لے لیں، مطلب 2 سال دے کے 1 سال لے لیں نا، یہ تو سود ہوگا. تو پھر کیا کریں، تاکہ اس کو بیچ دو، بیچ دیا. بیچنے کے بعد کیا کرو، اب نئے سرے سے کیا کر لو، خرید و فروخت کر لو ان کے ساتھ، جو پیسوں کے بدلے میں درم درانیر کے بدلے میں جو ہے وہ کر لو. تو اس طرح یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا. سمجھ آ گئی یہ بات کی. یہ جو ہے اس میں سے، جس طرح کل میں نے آپ کو سونے کا مثال دی تھی کہ سونا آپ کو بیچنا ہے، میں نے کہا تھا بسکٹ جو بیچنا ہے آپ نے، تو سونے کو سونے کے بدلے میں نہ بیچو، آپ پہلے پیسوں کے اندر بیچ دو اس کو، اور اس کے بعد کیا کرو، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا اس میں سے سمجھ آ گئی یہ بات کی، یہ اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے دیکھو اب مسئلہ نمبر 21 آ گیا. اور ایسی چیزوں میں جو تول کر بکتی ہیں، ایک طرح کی چیز نہ ہو، جیسے گیہوں دے کر دھان لیے، اب جنس بدل گئی ہے، ہاں پھر نئے سرے سے خریدیں، مطلب نئے طریقے سے کر لیں، ٹھیک ہے نا. تو پیسے اگر نہ بھی لینا تو وہ ادھار ہو جائے گا، تو وہاں پہ بھی بعض صورتوں میں مسئلہ نہیں پیش آتا، ٹھیک ہے نا. ادھار ہو گیا، مثال کے طور پہ آپ نے بیچ دیا، آپ نے کہا کہ جناب علی مجھے کتنے وہ ہو گیا، آپ نے اس کو بیچ دی ہے، مثال یہی 40 روپے کی میں نے کیا کر دی ہے، اس کو 2 کلو وہ بیچ دی، گندم بیچ دی. ابھی میں نے پیسے لیے نہیں تھے، پیسے میں نے لیے نہیں. اب میں نے اسے کہا، میں نے کسی سے کہا کہ جناب ایسا کریں مجھے نا 40 روپے کی نا 1 کلو گندم دے دیجیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو اب میں بھی کیا ہو گیا، 40 کا مقروض ہو گیا، اور وہ بھی کیا تھے، میرے 40 کے مقروض تھے، 40 کے وہ بھی مقروض. میں کہوں گا کہ جناب یہ مقاصہ ہو گیا، اس کو ہم کہتے ہیں مقاصہ کر دیا. 40 آپ نے میرے دینے ہیں نا، اچھا میں نے بھی آپ کے 40 دینے ہیں، ٹھیک، دونوں کیا ہو گئے، وہ اتر گئے. تو بس بعض صورتوں میں کیا ہو جاتا ہے، ایسے بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. سمجھ گئے ہو بات کو، کہ اگرچہ پیسے ابھی ایکسچینج نہیں کیے تھے تب بھی ہو جائے گا، لیکن کچھ جگہوں پہ تھوڑے سے مسائل بن جاتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی ایک اور چیز ہوتی ہے ذرا. ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں جناب علی، اگر ایسی چیزوں میں جو تول کر بکتی ہیں ایک طرح کی چیز نہ ہو، جیسے گیہوں دے کر دھان لیے، یا مثال کے طور پہ آپ آٹا دے رہے ہو اور چاول لے رہے ہو، ٹھیک ہے نا، گندم دے رہے ہو چاول لے رہے ہو، تو جنس تو بدل گئی ہے نا، جنس بدل گئی ہے. اب یہاں پہ برابر شرابر شرط کوئی نہیں ہوتی. اچھا مثال کے طور پہ، یا جو چنا جوار نمک گوشت ترکاری وغیرہ کوئی اور چیز، غرض یہ کہ ادھر اور چیز ہے ادھر اور چیز، اور دونوں طرف ایک چیز نہیں، تو اس صورت میں دونوں کا وزن برابر ہونا واجب نہیں ہے، وزن برابر ہونا واجب نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں نے کسی کو کیا کیا، میں نے 4 کلو گندم دی، اور اس سے میں نے کیا لے لیا، 1 کلو چاول لے لیے. میں نے کہا 1 کلو چاول مجھے دے دیجیے، تو ٹھیک ہے.
شیر بھر گیہوں دے کر چاہے 10 سے دھان وغیرہ لے لو یا چٹانگ ہی بھر لو تب سب جائز ہے. البتہ دوسری بات یہاں بھی واجب ہے. وہ کیا کہ سامنے رہتے ہوئے دونوں طرف سے لین دین ہو جائے, یا کم از کم اتنا ہو کہ دونوں کی چیزیں الگ الگ رکھ دی جائیں. اگر ایسا نہ کیا تو سود کا گناہ ہو گیا. یعنی یہاں پہ بھی کیا ہے کہ کم سے کم چیزیں جدا ضرور ہو جائیں کہ جناب یہ چاول ہے, یہ میں آپ سے خرید رہا ہوں, اور اس نے کہا کہ یہ گندم ہے جو تم نے مجھے دینی ہے اور آپ نے لادہ کر دیا اس کے لیے, تو کم سے کم اتنا ہونا ضروری ہے. اگر اتنا بھی نہ کیا نا, اور صرف زبانی شبانی کیا کہ جناب 4 کلو گندم دوں گا آپ کو, 1 کلو جو ہے نا وہ چاول لوں گا آپ سے, یہ لے لیے میں نے آپ سے, اور کدھر ہے وہ کوئی آپ نے طے نہیں کیا, تو یہ سود کا گناہ ہوگا پھر. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, اب کہتے ہیں جی مسئلہ, شیر بھر چنے کے عوض میں شیر بھر کنجڑن سے کوئی ترکاری لی, پھر گیہوں نکالنے کے لیے اندر کوٹری میں گئی, وہاں سے الگ ہو گئی, تو یہ ناجائز اور حرام ہے. اب پھر سے معاملہ کریں. دیکھو ذرا, دیکھو ذرا, اب وہی والی جنس بدل گئی ہے نا, جنس بدل گئی ہے. مثال کے طور پہ ہاں, آپ نے کیا لی ہے, آپ نے کوئی باہر کوئی آیا ہوا تھا بیچنے والا جو ہے نا, مثال کے طور پہ پھل بیچنے والا آیا ہوا تھا, پھل بیچنے والا آیا ہوا تھا, تو آپ نے پیسے نہیں اس کو, آپ نے کہا جناب علی میں کیا کرتی ہوں آپ کو چنے دے دیتی ہوں, چنے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں, تو چنے لے لو مجھ سے اور مجھے کیا کر دو کوئی پھل وغیرہ دے دو. ٹھیک ہے نا. اب کیا ہو گیا, تو اب اندر کے آپ گئے جا کے وہ نکالنے کے لیے گئے ہیں, تو اب الگ ہو گئے نا, اور تو یہ اس میں سے, تو یہ ناجائز اور حرام ہے. اب پھر سے معاملہ کریں, دوبارہ کرنا پڑے گا اب آپ کو. یہ نہیں کہ اچھا جی آپ واپس جب آئیں تو آپ کہیں کہ چلو اس کو دے دی اور لے لیا, نہیں نہیں, اب دوبارہ اس سے معاملہ کر لیں. کیا کر لیں کہ جناب یہ پکڑیے, یہ آپ کو میں نے دے دیے, مثال کے طور پہ یہ آپ کو یہ گندم دے دیے, اور مجھے جو ہے نا سیب آپ پکڑا دیجئے, یا ایسی کوئی چیز جو ہے نا وہ لے لی اس میں سے. بلکہ اس کو سیب میرا نہ کہو, بلکہ ایسے ہی کہو کہ چنے لے لیے آپ نے, یا کوئی ایسی کوئی چیز وہ لے لی جو کہ تول کی عوض تھی. ٹھیک ہے. کہتے ہیں اگر اس قسم کی چیز جو تول کر بکتی ہے, روپے پیسے خریدی یا کپڑے وغیرہ کسی چیز سے بدلی, تو جو تول کر نہیں بکتی بلکہ گز سے ناپ کر بکتی ہے, یہ گنتی سے بکتی ہے. مثلا ایک تھان کپڑا دے کر گیہوں وغیرہ لیے, یا گیہوں چنے دے کر امرود نارنگی ناشپاتی انڈے ایسی چیزیں لی جو جو گن کر بکتی ہیں. یہ حضرت کے زمانے میں تھا. اچھا ہمارے زمانے میں امرود نارنگی وغیرہ ناشپاتی انڈے, انڈے تو ٹھیک ہے تول کے وہ گن کے جاتے ہیں, لیکن امرود نارنگی وغیرہ بھی ہو سکتی, گنی جا سکتی ہے. امرود ناشپاتی وغیرہ آج کل تل کے بکتی ہے. اچھا تول کے بکتی ہے. تو اب حضرت وہ مثالیں دے رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ تھان بھر کپڑا دے کر آپ نے کیا کر لیا, اگر یہ کوئی کپڑا دیا تھوڑا سا, اور ایسی چیز لی ہے جو کہ گن کے بکتی ہے, تو اس صورت میں کیا ہوگا, اس صورت میں کہتے ہیں ایک طرف ایسی چیز تول کر بکتی ہے, صرف گنتی سے یا گز سے ناپ کر تول کر بکنے والی چیز ہے, تو اس صورت میں ان دونوں باتوں میں سے کوئی بات بھی واجب نہیں ہے. یعنی برابر سرابر بھی اور ہاتھ در ہاتھ ہونا شرط نہیں رہے گی. اچھا اس صورت میں مثال کے طور پہ دیکھو کہ جناب میں نے کیا کیا, کوئی آیا اس والا امرود بیچنے والا آیا, تو میں نے کہا امرود کتنے کے ہیں, اس نے کہا کہ جی 80 روپے کلو ہیں. میں نے کہا اچھا چلو, میں اندر گیا جا کے میں نے اس کو, میں نے کہا 80 روپے کے میں نے کلو لے لیے. وہ کہا ٹھیک ہے. میں نے اسے کلو بھر امرود پکڑے, میں اندر چلا گیا اور پیسے جا کے میں نے اس کو دے دیے. تو یہ جائز ہے. جیسے آج کل ہوتا ہے آپ کے گھروں کے باہر کیا ہوتے ہیں, سبزی بیچنے والے آتے ہیں, آپ لوگ سبزی پہلے لے لیتے ہیں, سبزی لے کے سبزی اندر رکھتے ہیں, اور پیسے اندر سے جا کے پرس سے نکال کے اس کو دے دیتے ہیں. تو یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ جی یہ ادھار شدھار کا چکر نہیں ہوا اس میں کوئی بھی. ایک پیسے کے چاہے جتنے گیہوں آٹا ترکاری خریدے, اس طرح کپڑا دے کر چاہے جتنا اناج لے, گیہوں چنے وغیرہ دے, چاہے جتنے امرود نارنگی وغیرہ لے, چاہے اس وقت جگہ رہتے لین دین ہو جائے, چاہے لگے لوگوں کے بعد اتنا معاملہ درست ہے. لیکن اگر دونوں طرف تول کے بکنے والی چیز ہے, تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے, ٹھیک ہے نا, دونوں طرف تول کے یا ناپنے والی چیز جو تھی نا, گز بھر کے نہیں ویسے جو تھی, تو اس صورت میں کیا ہوگا, ادھر وہاں پہ پھر شرط کیا ہوگی کہ آپ نے ہاتھ در ہاتھ لینی ہے, ادھار کا معاملہ نہیں ہوگا وہاں پہ پھر. اس طرح کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے. مسئلہ نمبر 24, ایک طرف چھنا ہوا آٹا ہے, دوسری طرف بے چھنا. مثال کے طور پہ آٹا کو چھان لیا ہے, اور دوسری طرف کیا ہے, بے چھنا آٹا ہے, یا ایک طرف موٹا ہے دوسری طرف باریک ہے, تو بدلتے وقت ان دونوں کا برابر ہونا واجب ہے, کمی زیادتی جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو, کمی زیادتی یہ گاؤں میں ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ کی گندم جو ہے نا, ابھی ہوتا ہے گندم کو وہ کیا جاتا ہے, صاف کیا جاتا ہے,
गंदम को साफ किया जाता है, बाज दफा गंदम को धोना पड़ता है, धो के उसको जो है ना साफ करके फिर उसको सुखाते हैं उसके अंदर धूप के अंदर, ठीक है ना, फिर उसको पिसवाते हैं उसमें से। तो अब आप कहते हैं कि जनाब आपकी गंदम वो नहीं थी, धुली हुई नहीं थी, साफ नहीं थी, या आटा आपने किया और जो था ना मोटा आटा था, छना हुआ नहीं था सही तौर, दूसरा ज्यादा अच्छा था, तो अब आप कर रहे हैं तो कमी ज्यादती जायज नहीं होगी। अगर जरूरत पड़े तो इसकी वही तरकीब है जो बयान हुई। और अगर एक तरफ गेहूं का आटा है दूसरी तरफ चने का या जवार वगैरह का, तो अब वजन में दोनों का बराबर होना वाजिब नहीं है। एक तरफ क्या है गंदम का आटा है, एक तरफ जो है ना मकई का आटा है, तो दोनों में फर्क है ना, मकई का आटा और गंदम के आटे में फर्क है। मगर वो दूसरी बात बहरहाल वाजिब है कि हाथ दर हाथ लेन देन हो जावे। मसला नंबर 25, गेहूं को आटे से बदलना किसी तरह दुरुस्त नहीं है। गेहूं को यानी गंदम को आटे से बदलना किसी तरह दुरुस्त नहीं, चाहे शेर भर गेहूं देकर शेर भर ही आटा लेवे, चाहे कम या ज्यादा, बहरहाल नाजायज है। अलबत्ता अगर गेहूं देकर गेहूं का आटा नहीं लिया बल्कि चने वगैरह किसी और चीज का लिया तो जायज है, मगर हाथ दर हाथ हो। देखो आप कहते हैं जनाब हम आपको गंदम देंगे आप हमें क्या कर दें आटा दे दें, ये जायज नहीं है। ये क्या मतलब हुआ? पता है क्यों? इसलिए कि आपको पता नहीं है कि जनाब क्या होगा, ये बराबर होगा या नहीं होगा। गंदम आपने दी है ना किसी को, तो आपने 1 किलो गंदम दे दी है और आपने 1 किलो आटा उससे ले लिया है, तो ये जो है ना ये जायज नहीं है। क्यों? ज्यादती होगी। गंदम जो होती है ना, गंदम जो आपने 1 किलो दी है, ये इसमें से 1 किलो आटा नहीं निकलेगा, इससे कम निकलेगा, 1 किलो आटे से कम बनेगा ये, ठीक है ना, 1 किलो आटे से कम बनेगा। ठीक है ना, ये क्या बनेगा, कम बनेगा। नहीं समझ आई? तो ये जायज नहीं है। आपने भी जो मसला लिखा है वो भी जायज नहीं है। और ये हमारे गाँव के अंदर और हर जगह के ऊपर क्या चल रहा होता है, यही खाते चलते हैं, इसलिए उसके साथ क्या करना चाहिए सौदा। हाँ मजदूरी इलादा चीज होगी, वो मजदूरी इलादा देनी चाहिए उसको, पीसने की मजदूरी वगैरह, पीसने की मजदूरी वगैरह क्या करेंगे आप उसको इलादा तौर पे देंगे। उसमें से भी नहीं दे सकते कि तुम ऐसा करो इसमें से क्या कर लो, इसी में से अपनी मजदूरी भी निकालो, निकालते हैं ना। आप कहते हैं जनाब आटा पीस दो और आटा निकाल लेना, ये तुम्हारी क्या मजदूरी हो जाएगी, तो वो भी जायज नहीं है। कफीज तहान, वो तो हदीस में आता है कफीज तहान। अब देखें जरा हम क्या कुछ कर रहे होते हैं, समझ रहे हो। होता क्या है गाँव मेरे ससुराल वगैरह की तरफ भी, जो है मेरे ससुर ने भी मुझसे मसला पूछा कि वो लोग क्या करते हैं, वो गंदम जब आती है ना तो क्या करते हैं, वो जो आप पीसने वाला होता है ना उसको क्या कर देते हैं, वो दे देते हैं गंदम जो है, और फिर उससे क्या करते रहते हैं आटा मंगवाते रहते हैं, जब दिल किया तो उससे जी आटा मंगवा लिया, इतना आटा, जैसे हमने इतनी इसको 100 बोरी दी थी, 100 बोरी गंदम रखवाई हुई थी इसके पास, जो है हमने इसको बेच दी थी। अब वो क्या कर रहा होता है, फिर उनको मैंने समझाया कि करना क्या है आपने, नहीं समझ आई बात की। ठीक है ना, तो वो भी सूद है ना, गंदम जितना आटा आपने भेजा है तो सूद हो गया ना, कमी ज्यादती किसी इस तरफ से भी हो जाए, सूद तो हो गया ना। चाहे मैं मुझे कम गंदम आए आटा आए या ज्यादा आए, बेशक तयशुदा हो, सूद तो सूद है, सूद तो सूद है। समझे आप जरा मसले को। और कहेंगे देखें अब ये इसलिए जरूरत पड़ती है कि जनाब हमने क्या करना है, अगर इजारा कर रहे हो तो वो फिर और मसला है, फिर तो और मसला है ना, इजारा बय नहीं कर रहे तो फिर उसमें से जो है ना वो और मसला है, इजारा कर रहे हैं वो और है। ठीक है ना, देखें जरा, सुने जी, गेहूं को आटे से बदलना किसी तरह दुरुस्त नहीं, चाहे शेर भर गेहूं देकर शेर ही भर आटा ले, चाहे कम या ज्यादा लो, बहरहाल ना जायज है। अलबत्ता अगर गेहूं देकर गेहूं का आटा नहीं बल्कि चने वगैरह किसी और चीज का आटा लिया तो जायज है, मगर हाथ दर हाथ हो। मसला नंबर 26, बताता हूँ ये मसले हल करते हैं इंशाल्लाह। सरसों देकर सरसों का तेल लिया या तिल देकर तिली का तेल लिया, तो देखो अगर ये तेल जो तुमने लिया यकीनन उस तेल से ज्यादा है जो सरसों और तेल में निकलेगा, तो ये बदलना हाथ दर हाथ सही है। सरसों का सरसों देकर सरसों का तेल लेना ये थोड़ा सा डिफरेंट मसला हो जाता है, अच्छा ये थोड़ा सा मसला डिफरेंट हो जाता है, ठीक है ना।
یا اس میں سے جو ہے نا تل دے کر، تل اس کا تیل جو ہے نا اس میں سے، یا اچھا سرسوں کا تیل لیا یا تل دے کر تیل کا تیل لیا، تو دیکھو اگر یہ تیل جو تم نے لیا یقیناً اس تیل سے زیادہ ہے جو سرسوں اور تل میں نکلے گا، تو یہ بدلنا ہاتھ در ہاتھ صحیح ہے۔ اور اگر اس کے برابر یا کم ہو یا شبہ ہو اور شک ہو کہ شاید اس سے زیادہ نہ ہو، تو اس نے بلکہ سود ہے، بلکہ سود ہے۔ بس آج اتنا ہی رکھتے ہیں۔